لنڈن بلایا گیا اور اس میں ایک فیصلہ ہوا جو سب کو پتہ ہے فیصلہ ہوا کہ جی جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن پہ ووٹ دینا، اور اس میں بڑی کلیئر کٹ انسٹرکشنز تھیں کہ اس میں ہم کوئی سودے بازی نہیں کر رہے اینڈ وی آر ناٹ آسکنگ اینی تھنگ ان ریٹرن۔ یہ نواز شریف صاحب نے بلایا آپ کو لنڈن؟ نہیں، شہباز شریف صاحب نے بلایا تھا، اوکے، اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایک لمبی میٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے ہم بڑے میاں صاحب کو ملنے گے، 15-20-25 منٹ کی میٹنگ تھی۔ میں وہاں سے واپس آیا تو آپ کو بھی پتہ ہے بڑی اچھی طرح جنرل اعجاز امجد صاحب کے ساتھ میرا تعلق جو ہے گوز بیک ٹو 1972، جب وہ 10 بریگیڈ میں بریگیڈ میجر تھے سیالکوٹ، اور میں بینکر تھا ان کا۔ ان کے چھوٹے بھائی کے ساتھ میرا تعلق جو ہے وہ میرے پریفیکٹ ہوتے تھے ہاسٹل کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی بڑا تعلق ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کی صحت خراب رہتی ہے۔ تو میں ان کے گھر میری ملاقات جنرل فیض سے ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے، لنڈن گئے ہوئے تھے آپ؟ میں نے کہا فیصلہ یہی ہوا ہے کہ ہم اس پہ ووٹ دیں گے، اینڈ انہوں نے کوئی اس طرح سوال پوچھا کہ اس کے بدلے میں، تو میں نے کہا جی کچھ بھی نہیں، وی جسٹ ڈوئنگ اٹ، کوئی اس میں کوئی ہمارے سودے بازی جو ہے قطعی طور پہ نہیں، بالکل ایبسولوٹلی زیرو، میں آپ کو آنیسٹلی بات بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا چلیں آپ نے جو نہیں کوئی ان ریٹرن مانگنا تو علیحدہ بات ہے، لیکن ہم آپ کو جون تک جو ہے نا پنجاب میں، بیکاز وی ہیو ہیڈ انف آف ہیم، پنجاب جو ہے جون میں اور بائی اینڈ آف دس ایئر فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہم اس کو فرق کریں، اتنی بات ہوئی ہے، نتھنگ مور نتھنگ لیس۔ اس کے بعد میں اٹھ کے وہاں پہ چلا گیا، وہ بھی کوئی بات نہیں ہوئی کہ وائی یو ہیڈ انف آف ہیم، کوئی ایسی بات؟ میں نے بالکل نہیں، بیکاز میری مینڈیٹ نہیں تھی، اور نہ میں کسی ڈسکشن میں انوالو ہو کے، ڈسکشن شروع ہو جائے تو پھر بندہ کوئی کسی کو لوز ڈیلیوری بھی کر لیتا ہے، کوئی ایسی بات کر لیتا ہے جو جس کی کوئی نہیں۔ تو جب ان کا سوال تھا کہ کیا فیصلہ ہوا، اس کا مطلب ہے کہ پہلے بات انہوں نے بھجوائی تھی ادھر، تو ہاں یہ بات اس طرح تھی کہ یہ بات آلریڈی آن ٹیبل آ چکی ہوئی تھی، تو obviously we had to take a decision، تو ڈیسیژن وہاں پہ لیا گیا۔ ان کی طرف سے اگر بات آئی ہوتی تو پھر تو کوئی سودے بازی ہوئی ہوتی نا، کہ بھئی آپ نے یہ کرنا اور ہم نے یہ کرنا۔ تو آپ کو لندن میں بتایا میاں صاحب وغیرہ نے کہ کیوں فیصلہ کیا یہ؟ نہیں، وہ ہمارا 13 وہاں پہ ساتھی تھے، اس میٹنگ میں کوئی ڈسکشن اس پہ نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا یہ لیجسلیشن، سب کو پتا تھا کہ یہ لیجسلیشن آ رہی ہے، اٹ واز آلریڈی ان دا میڈیا اینڈ ایوری تھنگ، دیٹ از آل۔ آپ کا اتنا لمبا ایکسپیرینس ہے آرمی سے ڈیل کرنے کا، یہ پورٹ آپ کا لگتا ہے فیوریٹ پورٹ فولیو بنا دیا گیا ہے، مجھے یاد ہے بلکہ ایک آرمی چیف کے موقع پہ تو آپ اسی دن اپوائنٹ ہوئے تھے ڈیفینس منسٹر۔ جی، جنرل رحیل کے اپوائنٹمنٹ والے دن ہی میں اپوائنٹ ہوا تھا، دیٹ واز مائی فرسٹ جاب ایز ڈیفینس منسٹر۔ سو یو آر پریوی کہ ہم نے سنا کہ بعد میں راحیل شریف صاحب نے بھی کوشش کی تھی ایکسٹینشن لینے کی؟ کہ مجھے ڈائریکٹ اس کا کوئی نالج نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹ آپ نے سنی ہے بات ایسی؟ بہت دفعہ سنی ہے کہ، لیکن جو حالات جس طرح وہ سموتھلی جنرل رحیل صاحب کی ایگزٹ ہو گئی، اس کے بعد نئے آرمی چیف جنرل باجوہ آ گئے، تو میرا خیال ہے کہ وہ کوئی اتنا ٹربولنٹ وہ ٹرانزیکشن نہیں تھی جتنی ٹربولنٹ۔ میری اطلاع یہ ہے کہ جب راحیل شریف صاحب سعودی عربیہ گئے ہیں تو جو بعد میں ان کے سکسیسر آئے ملٹری قیادت میں، وہ اس کے حق میں نہیں تھے کہ پاکستان کا ایک آرمی چیف جا کے سعودی عربیہ میں سرو کرے۔ از دیٹ ٹرو؟ دیکھیں، یہ فیصلہ جو ہے جو اس وقت کراؤن پرنس ہیں، رائل ہائنس پرنس محمد بن سلمان جو ہیں، ان میں اور بڑے میاں صاحب میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جنرل رحیل جو ہیں وہ وہاں پہ سرو کریں گے آفٹر ہز ریٹائرمنٹ جو ہے، اور اس دوران میں کوئی 5-6 مہینے کے جو تھا ایک دورانیہ، اس میں 2-3 دفعہ وہاں پہ گیا، اور یہ انڈرسٹینڈنگ تھی جو میاں نواز شریف صاحب نے آنر کی، اس انڈرسٹینڈنگ کو جو ہے۔ آن اے لائٹر نوٹ، سنا ہے ایک باری آپ کو کوئی تحفے میں جہاز بھی آفر ہوا تھا؟
انہیں یہ مجھے ڈیفینس منسٹری کا بندہ بتا رہا تھا کہ بڑے مہربان ہوئے انہوں نے کہا یہ لے ڈیفینس منسٹر میری اوقات ہے نہیں. میرا خیال ہے سنا جواب آپ نے یہ دیا تھا میری اوقات نہیں آئے کوئی. اچھا یہ بتائیں, یہ مجھے بتائیں کہ یو ہیو بین اے وٹنس ٹو ہسٹری اینڈ آل دیٹ, تو کیا اب یہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا دور ختم ہو گیا ہے کہ ابھی مستقبل میں بھی ہو سکتی ہیں؟ جی دیکھیں, یہ میں کوئی اس سلسلے میں ایکسٹینشن تو ایک ہم نے دی جس طرح میں نے ابھی اس کو بتایا, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ کیا کہتے ہیں, we'll not just yet arrived at the river bank. تو میرا کوئی بھی کمنٹ جو ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا تھا وہ آپ کے بھی سامنے ہے, میرے بھی سامنے ہے, لیکن میں اس پہ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی چھوٹا موٹا بھی کمنٹ دے کے ایک نئی کنٹروورسی جو ہے پولیٹیکل ارینا میں سٹارٹ ہو جائے گی جو ہے, میں احتیاط کروں گا. انڈرسٹینڈیبل, آئی ایگری ود یو. لیکن یہ بتائیں کہ ایک اب سمجھا جا رہا ہے کہ ایک امیج پرابلم ہے فوج کا, جی کہ فوج کا ایک امیج پرابلم فیس کر رہی ہے فوج, اور اس میں عمران خان صاحب کی پالیٹکس کا بڑا ہاتھ ہے, بیکاز ان کی ڈائریکٹ کانفنٹریشن ہے اور انہوں نے ہر چیز کا جا کے الزام جو ہے فوج پہ لگا دیا ہے. پھر 8 فروری کو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اتنا ووٹ عمران خان کے حق میں نہ پڑا ہو جتنا ان کی ناراضگی میں انسٹیٹیوشن کی پڑا ہو اور ایک ریاکشن کے طور پہ تھا. یہ سچویشن کھڑی ہوئی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آرمی میں اور عمران خان میں کبھی کوئی نیگوسیشنز ہو سکتی ہیں, ڈائریکٹ پاسبلٹی ہے جیسے عمران خان آج کل کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس میں سب سے بڑا ہرڈل جو ہے وہ عمران خان صاحب اگر 9 مئی کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں اینڈ دیر ایک پبلک اپالوجی جو ہے جس میں لوگوں کے جذبات ہرٹ ہوئے ہیں, جس طرح شہداء کی تصدیق کی گئی, جو یادگاریں تھیں فوج کی. دیکھیں 75 سال ہو گئے ہمارے ملک کو آزاد ہوئے. فوج جو ہے بیکاز آف ڈفرینٹ ریزن, جس میں جغرافیہ بھی ہے, ہماری تاریخ بھی ہے. تاریخ جو ہے ایک سیکولر تاریخ بھی ہے اور مذہبی تاریخ بھی ہے. دونوں تاریخ کے جو دونوں پہلو ہیں وہ اس میں انوالوڈ ہیں, اور اس کے بعد جغرافیہ بھی ہے. یہ ساری وجہ سے ہمارے ملک میں جو ہے فوج کی ایک اپنی اہمیت ہے اور اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اور اس کی ڈینائل جو ہے آپ اس حوالے سے کر سکتے ہیں کہ جی فلاں وقت جو ہے ایوب خان نے آئین توڑا یا یہ اس حوالے سے کر سکتے ہیں, بالکل دیٹ ول بی جسٹیفائڈ. لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں, یہ ڈیپ سٹیٹ جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں بھی ہے, اور بڑا کلیئرلی آپ کو بعض اوقات ان کی جو ہے چیزیں نظر آ جاتی ہیں.